الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیشہ ایمان والوں کا امتحان دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آج کا ایمان والا امتحان سے دوچار ہے تو فقط انہی سے امتحان لیا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج مسلمانوں پر چاروں طرف سے مصیبت کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ ٹوٹ بھی رہے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، فلسطین کا ساحہ ہو، یا بلاد شام کے حالات ہوں، یا آپ کے ہندوستان کے حالات ہوں، پریشانیاں ہمیشہ سے آئی ہیں۔ ایمان والوں کا مقابلہ پریشانیوں سے ہمیشہ رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں، جتنے ہم پریشان ہیں یا مسلمان آج کل دقت اور پریشانی میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایمان والے اس سے بھی زیادہ سخت امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں۔ مکہ کی زندگی جو 13 سالہ زندگی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبوت کے اعلان کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر ان کو لٹا کر مارا جا رہا ہے کہ اللہ کا انکار کر دے، وہ نہیں انکار کر رہے، احد احد کے نعرے لگا رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی رہے گا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے معلوم کیا تھا، خباب تمہیں کیا پریشانیاں پیش آئیں، زمانہ اسلام جب شروع تھا، کفار نے تمہیں کتنا مارا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، عمر بس اتنا کر لو، جو میری پیٹھ ہے، کمر ہے، اسے دیکھ لو، سمجھ جاؤ۔ پیٹھ اٹھا کر کے دیکھی تو عجیب طرح کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ حضرت عمر جیسا آدمی، جو آپ جانتے ہیں ان کے نام کے اندر بھی روب ہے، نہ کسی کا ڈر نہ ہو، ایسے انسان تھے کہ جس راستے سے، جس گلی سے عمر گزر جائیں، شیطان اگر آتا بھی ہو تو راستہ چھوڑ دیتا، کسی اور گلی سے گزرتا۔ فرماتے ہیں خباب میں نے آج تک کوئی کمر اس طرح کی نہیں دیکھی۔ ماجرا کیا تھا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں، میں جب ایمان لایا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو کفار مکہ نے میرے ساتھ یہ کیا کہ مجھے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور انگاروں پر لیٹے لیٹے میرے خون اور میری چربی سے وہ آگ بجھتی تھی۔ اندازہ لگائیں، یہ واقعات ویسے ہی تھوڑی کیے جاتے ہیں بیان، تاکہ کل اگر یہ حالات بن جاتے ہیں تو پہلے سے ہم اس کے لیے ذہن میں رکھیں۔ یہ حالات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کے اندر اتنی قوت رہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کچھ نہیں کیا، پتے بھی کھائے ہیں، پتے چبا کر کے دین کا کام کیا ہے، پریشانیوں کے اندر دین کا کام کیا ہے۔ کفار و مشرکین چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کے اندر، احزاب کے معنی بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری جماعتیں 12-13 ہزار کا لشکر لے کر کے آ گئی تھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور مدینہ میں ایسا کوہرام مچا ہوا تھا کہ اب اگر یہ اندر آ گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالات کا آنا، صحابہ کرام پر حالات کا آنا، تابعین طب تابعین پر حالات کا آنا، اسی لیے تھا کہ کل ان کے بعد والے یہ نہ کہیں صاحب حالات ہمارے ہی اوپر آتے، ہم سے پہلے سب خوش تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بہت سارے کاموں میں سے 3 کام ایسے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عمر فاروق، حضرت حیدر کرار کے دور میں، حضرت حسن حسین کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں، تمام کے دور میں 3 باتیں ایسی رہی ہیں کہ جو ایمان والوں نے کی ہیں اور اسی سے فائدہ ہوا۔ مکہ کے اندر وہ عمل ہوا ہے تو مدینہ ملا ہے، مدینہ کے بعد حالات آپ جانتے کہاں سے کہاں پہنچے۔ آج ہمیں بھی وہ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز صبر ہے اس میں۔ مکہ کے حالات آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صحابہ کرام کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک بار ذرا کہہ دیجئے کہ ہم بھی جواب دیں، اگر ہمیں کوئی مار رہا ہے تو ہم بھی اٹھائیں، ڈنڈا اٹھا کر کے ماریں، ہمیں قتل کر رہا ہم بھی اسے قتل کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جہاد کی اجازت یہاں نہیں ملی، مکہ میں نہیں ملی، بلکہ مدینہ میں جا کر کے ملی ہے۔ پھر جہاد ہوا ہے، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ یرموک، ساری جنگیں ہوئی ہیں پھر، لیکن مکی زندگی میں کہا گیا صبر صبر صبر، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اللہ کے لیے صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے۔ اور صحابہ نے کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ دیکھیں بلال حبشی ہیں، حضرت بلال حبشی جب دیکھ رہے ہیں کہ جان پر آ گئی، آدمی مرنا مارنا ہی ہو رہا تھا، اور کتنے شہید بھی ہو گئے اسی میں، دکھ تکلیف کے اندر کتنے صحابہ باقاعدہ شہید ہوئے، آپ جانتے ہیں، سمیہ کا نام آپ جانتے ہیں، بی بی سمیہ شہید ہو گئی، سب سے پہلے شہیدہ ہیں اسلام کی، تو دکھ تکلیف میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں۔ اب جو آدمی شہید ہو رہا ہو تو اس کے دماغ میں کیا آتی ہے کہ اب تو مرنا تو ہے، لاؤ میں بھی کچھ کروں، یہ تو ذہن میں آتی ہے نا بات۔ جب آدمی سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ مرنا ہے، اب تو کچھ راستہ نہیں ہے، تو وہ بھی تو ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں بلال حبشی معمولی ہستے نہیں ہے، اچھے خاصے ڈیل ڈول کے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف اتنا زیادہ وہ نہیں تھا ماہر ان کے مقابلے میں، اگر ایک ہاتھ بھی اس کے مارتے تو ڈھیر ہو جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں بلال، برداشت، صبر کرنا، صبر کرنا، سب سے یہ کہا جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور صحابہ نے صبر کیا ہے۔ ہم لوگ نہیں کر رہے صبر، ہم لوگ صبر نہیں کر رہے، ہم لوگ تو آپس میں گتھم گتھا ہیں، ہم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو آپس میں ذرا کو مارا ماری ہے، ذرا سا موقع اسے مل جائے تو اسے نہیں چھوڑتا، اسے ملے تو اسے نہیں چھوڑتا، اور اوروں کی تو کیا بات کریں، غیروں سے مقابلے کی کیا بات کریں بتائیے آپ۔ یہاں تو آپس میں ہی ایسا ہو رہا ہے، گتھم گتھا ہے کہ اس سے نہیں ہے فرصت۔ اللہ حفاظت فرمایا، مسلمانوں ایک ہوگے تبھی تم نیک بنو گے، ایک بننا اور نیک بننے کا تعلق ہے، اگر ایک نہیں ہوئے تو نیک بھی نہیں بنو گے، پھر آپس میں مارا ماری کرو گے، نیک کیسے بنو گے؟ تو پہلی چیز صبر، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس وقت ایمان والوں نے کی تھی، اچھائی کا حکم کرنا۔ صحابہ کرام چپکے چپکے دین پھیلاتے تھے، ادھر سے دباؤ ہے، اوپر سے مارا ماری، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، صحابہ کہہ رہے ہیں نہ ہم چھوڑیں گے بلکہ اوروں کو دیں گے۔ ایسے وقت میں ایمان کی محنت کرنا، اسی کا ثواب تو زیادہ ہے۔ ارے بھائی جہاں چاروں طرف ایمان والے ہو، وہاں کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے، پریشانی نہیں، وہاں تو کوئی بھی کر لے گا۔ لیکن جس جگہ دبایا جا رہا ہے، جس جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، جس جگہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر دھاوا بولا جا رہا ہے، اس کے اندر وہ کہے کہ اللہ ایک ہے، تب بات سمجھ میں آتی۔ احد احد اسی وقت میں تو کہا، اسی دور میں کہا ہے احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تب مزہ آتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو انسان دعوت دیتا ہے ایسے ماحول میں، اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اچھائی کا حکم، یعنی دین کو پھیلانے کی محنت پر غور کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں مکی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام چپکے آپ کو انفرادی طور پر محنت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اجتماعی طور پر زیادہ نہیں ہوئی محنت وہاں پر۔ اجتماعی طور پر چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوذر غفاری نے جا کر کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے اوپر مار پڑ گئی، اتنا مارا کہ جان لبوں پر آ گئی۔ حضرت عباس نے آ کر کے چھٹایا، آپ کو معلوم
مشہور واقعہ، تو وہاں تو حال یہ تھا کہ اجتماعی اور کوئی دعوت دے دے اکٹھا ہو کر کے تو مارا ماری ہو جاتی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے انفرادی طور پر دار ارقم اپنا جو ہے ٹھیا بنایا اور دار ارقم سے جو ہے محنت کرتے تھے، اندر اندر جا کر کے ایک ایک کے پاس جا کر کے الگ الگ محنت کی، اب 1 آیا 2 آیا 4 آئے 5 آئے، 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق کا نام آپ نے سنا۔ اب ان کے آنے کے بعد طاقت بڑھ گئی، پھر حضرت حمزہ آ گئے، کوئی بہادروں کے بہادر ہیں، اور طاقت بڑھ گئی، ایسے کر کے ایمان میں آتے چلے گئے، صحابہ کرام ایمان میں آتے چلے گئے۔ اب جب ایمان کا لیول بڑھا، ایمان والوں کا لیول بڑھا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے مرنے مارنے کی اجازت نہیں آئی۔ صبر کرو اور دین کا کام کرو، صبر اور دین کا کام، صبر اور دین کا کام۔ اور نمبر 3 جو اس وقت ہوا ہے، اپنا ذاتی عمل، یہ نہیں کہ صاحب میں تو دعوت دے رہا ہوں صاحب، کہ خود کیا کر رہا ہوں کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر اپنے اوپر محنت کرتے تھے، اپنی نمازوں پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنے حج پر، اپنے اعمال پر، اپنے تمام 3 تسبیحات آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں اس لیول پر، آج کے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ کتنی 3 تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، کتنی صبح شام کی ذکر تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ تمام اعمال جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، صبح اٹھے دعا پڑھی نہیں پڑھی، شام ہوئی دعا پڑھی نہیں پڑھی، کھانا دسترخوان لگایا دعا پڑھی نہیں پڑھی، کھانا کیسے کھایا، سنت طریقے پر کھایا، جیسے من کرا ویسے کھا لیا، کہاں کھا لیا، کس کا کھا لیا، کیوں کھا لیا، کچھ نہیں پتا اس چیز کا۔ فرمایا کہ صحابہ نے تیسری محنت یہ کری کہ اپنی پوری زندگی کو صحیح کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقے پر لائیں گے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں جو صحابہ، ایسے تو بہت سارے پوائنٹ نکلیں گے لیکن مین اور موٹے بتا رہا ہوں، باقی سب ان کے نیچے ہیں۔ پہلی بات صبر کیا گیا، دوسری بات دینی محنت نہیں رکی، چپکے چپکے محنت کی گئی، ادھر نکلے ادھر نکلے، رات میں نکلے صبح نکلے شام نکلے، دین کی محنت شروع رہی، اس کا فائدہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسی وقت ایمان قبول کیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو ایمان میں آ گیا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی عمل سے خالی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی زندگی کے اندر پورا پورا عمل ہوا کرتا تھا۔ یہ 3 پوائنٹ اگر ہم آج اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں، قسم خدا کی انقلاب آ جائے گا، قسم خدا کی انقلاب آ جائے گا۔ اپنی زندگی ٹھیک کر لیں اور دین کی دعوت شروع کر دیں، دین کی محنت شروع کر دیں اور برداشت کرنا سیکھ لیں، صبر کرنا سیکھ لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیں۔